بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورس، 13ویں صدی کے مشہور و معروف صوفی شاعر ادیب مولانا جلال الدین رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو، یعنی کہ صدقات ادا کرو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے، ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں۔ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکالیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہیں، ان پیغامات کو سنو، ان مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کمتر معیار کی بیج بونے سے گریز کرو۔ یاد رکھو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟
امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشو نما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ، اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو بٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشو و نما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو۔ ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے پنجے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون ملے گا۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ یہ انسان کو ذلت کے گڑھے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بیوقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کرتے دیکھو تو اے اختر جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات
اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخرکار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کھودتے رہو، اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو، اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو، رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں۔ چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے، اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوغلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو، صبر کرو تاکہ تمہاری شخصیت میں نکھار آ جائے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنے محبوب کو بات کو سنو۔ جب تم اپنے محبوب کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم
اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے تحائف کو گن رہا ہو تو ایسے وقت میں ان تحائف کو یا اپنے ہاتھوں کو مت دیکھو، بلکہ اس بات پر توجہ دو کہ یہ تحائف دینے والا کون ہے۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخرکار باہر آنے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جسم کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ محبت کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہمارے سینوں میں کیا دفن ہے؟ خوشی اور قہقہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ ہمدردی اور خلوص۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جو شے تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایوب علیہ السلام کو ایک باپ کی مانند ہمدردی کے جذبات سے نوازا۔ ایسے جسم میں موجود کیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، اگر تم عبادات کی ظاہری طور پر ادائیگی سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق بنا لو جو کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے تو تم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دو گے اور اپنے زندگی میں چار سو آسانیاں ہی پاؤ گے۔ جب خود کو مصائب کے بھنور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دوا ہے جس کا حصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر حقیقی عشق کی تلاش ہے تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے کیا جانے والا لافانی عشق ہے۔ زوال پذیر ہونے والے حسن کے ساتھ محبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اے روح، اگر تمہیں زندگی کے رازوں کو جاننا ہے تو تمہیں شرم و حیا اور عزت نفس جیسے عناصر کو بھلا دینا ہوگا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے خود کو تم سے الگ کیا تو میں پھول کی بجائے کانٹے کی مانند ہو جاؤں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب فطرت کے دروازے کھلے ہوں تو خود کو قید کیوں رکھنا؟ ایک گنہگار شخص روٹی کھاتا ہے اور یہ روٹی اس کے اندر زہر، حسد اور بری خواہشات کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہی روٹی ایک نیک اور باعمل شخص بھی کھاتے لیکن یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کر دیتی ہے۔ ایک حقیقی شخص ہمیشہ اپنے پرانے جوتے
اور جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ الماری کھول کر اپنے گھسے پٹے جوتے اور کوٹ کو دیکھتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اصل کو یاد رکھے، انا اور غرور کی وجہ سے خود کو برباد نہ کر ڈالے۔ دل کی آواز اور موجودگی کے بیچ وہ مقام ہے جہاں حقیقت کی راہ ملتی ہے۔ 400 خاموشی میں اس کے دروازے کھلتے ہیں، جبکہ بے ربط گفتگو میں یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کسی جذبے کے مخالف محسوسات سے آشنا کروا کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، تاکہ کامیاب اڑان کے لیے تمہارے پاس ایک نہیں 2 پر ہوں۔ جو شخص غم اور تکالیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے، وہ شخص اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے روپ دے سکتا ہے۔ ایک صوفی شخص نے کہا، میرے محبوب، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنی روح کے الگ ہونے کے سوا کسی اور کے لیے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا کے آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں جہالت کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ اسے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آئے، اس کی موت کہتی ہے، یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہو تو ایسے شخص سے تمام جن اور انسان ڈرتے رہتے ہیں، اور جو بھی اسے دیکھے اس کے رعب و جلال کے اثر میں آ جاتا ہے۔ کسی شخص کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک بڑا گنہگار اتنے خلوص اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ تمام برے کاموں پر اس کی توبہ بھاری پڑتی ہے، اور نتیجے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی برے انسان سے مل کر خوش ہو اور ایک برا انسان جو کہ اپنے برائیوں کو ترک کرنا نہ چاہتا ہو وہ اس شخص سے مل کر خوش ہو، تو جان لو کہ ان دونوں کے مابین برائی کا کوئی نہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو کہ دونوں میں عام ہے، اور اسی عنصر کی وجہ سے یہ دونوں لوگ خوش ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں سکون اور آرام پانے لگے، اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنے روح کی ہدایت پر تم کتنا جلد عمل کرتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان کی فطرت ایک پیاسی مچھلی کی مانند ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب تم کسی محفل میں اپنے دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو در حقیقت تم وہاں ہوتی ہی نہیں۔ جب تم تنہائی میں ہوتے ہوئے اپنے دل کی سنو تو خود کو ایک محفل میں شریک پاؤ گے۔ ہر اس عنصر پر توجہ اور دھیان دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ
نیا کرنے کی امید ملے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسانی ہاتھ بار بار کھلنے بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے مٹھی کی مانند بند ہوتا یا ہمیشہ کھلا رہتا تو انسان مفلوج ہو سکتا تھا۔ انسانی فطرت کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ہر حرکت میں متوازن انداز سے برتاؤ کرنا ہماری موجودگی کو پر اثر بناتا ہے۔ اے دوست، درد کو برداشت کرنا سیکھو اور اپنے احساسات کی قید سے خود کو آزاد کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر اس عنصر پر دھیان دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کی امید ملے، اور ایسے عوامل کو نظر انداز کرو جن کی وجہ سے تم خود کو بیماری یا کمزوری میں گھرا پاؤ۔ جس شے کی تم حقیقی چاہت رکھتے ہو، اس کی چاہ تمہیں خاموشی کے ساتھ اپنی جانب کھینچ لے جائے گی، اور جب ایسا ہوا تو تم سیدھی راہ سے بھٹکنے سے محفوظ رہو گے۔ جس دوست سے تمہیں محبت ہو، اس کی جانب اپنی توجہ کو ہمیشہ مرکوز رکھو۔ اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ دوست تمہاری جانب آ رہا ہے یا تم سے دور ہو رہا ہے۔ عادات میں پختگی رکھو۔ اپنے معاملات میں پختگی کی عادت اپنانا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے، روح اپنی تسکین کے لیے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عقل کا درست استعمال اپنے محبوب سے محبت کرنے میں ہے، اور پاؤں کا استعمال اپنے محبوب کو پانے کے سفر میں ہے۔ ایک خالی آئینے اور تمہاری بری عادات کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو یہیں سے شخصیت کی بناوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی در حقیقت شخصیت سازی کا فن ہے۔ اگر آپ خود پر بہت زیادہ اعتماد رکھیں تو یہ عنصر آپ کی فطرت میں پختگی کو آنے سے روکے گا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ جو بھی تم تک پہنچے وہ کسی ضرورت، تکلیف دہ ذہنی دباؤ، دردناک خواہش کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ جب سونے سے بیدار ہو تو لوگوں کی بیجا بحث سے خود کو دور رکھو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جو ماضی ہے اس کا غم مت کرو، کیونکہ وہ گزر چکا ہے، اور جو حال میں ہو رہا ہے اس پر پچھتاوے کا اظہار مت کرو۔ بے وقوفی اور
جہالت کی باتوں پر بالکل یقین مت کرو، بھلے کوئی بھی کہے۔ مولانا جلال الدین رومی صاحب، اگر تم امیر ہو اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں تو مفلس لوگوں کے رویے پر ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایسا کرنا ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خیال کسی شخص کے دل سے نکلے، ضروری نہیں کہ ہماری زبان پر بھی وہی الفاظ ہوں، اور ہمارے دل میں موجود درد تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ دنیا دل لگانے اور لذتوں میں کھو جانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اے میرے نفس، اگر تو یہ سوچے اور یہ سوچا کرے تو جان لے کہ مالدار لوگوں جیسی زندگی کی نسبت مفلسی کی زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ علم جس میں بہت زیادہ گھمنڈ ہے، انسان کو سچائی اور سچے دوستوں سے محروم رکھتا ہے۔ علم کا حقیقی مقصد محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا اور اس ایک مقصد کے سوا باقی سب دھوکہ اور فریب ہے۔ گفتگو میں مناسب انداز اور جوش و جذبہ محبت کی نشانی ہوا کرتا ہے، اور جب جوش و جذبہ ماند پڑنے لگے تو یہ نشانی ہے کہ اب محبت میں کمی آ رہی ہے۔ دریا کنارے اگر ہریالی دکھے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے۔ بھیڑ اور شہد کی مکھی دونوں ہی پھولوں کا رس چوستے ہیں اور ان کی خوراک ایک سی ہے، جبکہ بھیڑ محض ایک زہریلا ڈنگ پیدا کرتی ہے اور شہد کی مکھی لذیذ اور میٹھا شہد۔ اگر تم آخرت کی زندگی کے حوالے سے فکر مند رہو تو دونوں جہانوں کی تکلیفیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حکمران نہیں بنایا تو عاجز رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم تیرنا نہیں جانتے تو کشتی میں سفر مت کیا کرو۔ اگر تم ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ ایک زہریلا سانپ ہے جو تمہیں ڈس لے گا۔ جیسا کہ پانی سے ہوا آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جاتی ہے، ویسے ہی ایک بے وقوف شخص تمہاری عقل اور عقل مندی کی روشنی کو
آہستہ آہستہ تم سے دور لے جاتا ہے۔